دوستو، آج ہم ایک ایسے اسلامی نظام کی بات کرنے جا رہے ہیں جو صرف دنیا ہی نہیں بلکہ آخرت کے لیے بھی بہترین ہے۔ اس کا نام ہے وقف۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہزاروں سالوں سے چلنے والے اسلامی مدرسے، مسجد، اسپتال اور غریبوں کے لیے بنائے گئے اصراف کا سلسلہ کس وجہ سے زندہ ہے؟ یہ سب کچھ وقف کا نظام ہے جو اسلام نے دیا۔ اس میں ایک شخص اپنی جائیداد، مال یا کسی بھی ریسورس کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیتا ہے تاکہ اس کا فائدہ لوگوں کو ہمیشہ ملتا رہے۔ تو چلیے آج ہم جانیں گے وقف کا اصل مقصد، اس کی تاریخ، اس کا فائدہ۔ قرآن اور حدیث میں وقف کا ذکر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، تم بہترین نیکی اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے اسے اللہ کی راہ میں نہ دے دو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی وقف کی اہمیت کو بہت زور دیا۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مشورہ کیا کہ ان کے پاس ایک قیمتی زمین ہے، اس کا کیا کریں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا، اس کا اصل یعنی زمین قابض رہو اور اس کا فائدہ اللہ کی راہ میں وقف کر دو۔ یعنی وقف کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان جو کچھ اپنی دولت یا جائیداد سے اللہ کی راہ میں وقف کرے اس کا فائدہ لوگ اٹھاتے رہیں مگر اس کا اصل مالک اللہ ہی رہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا سب عمل رک جاتا ہے مگر تین چیزیں اس کے لیے ثواب ذریعہ بنتی ہیں۔ سب سے پہلا ہے صدقہ جاریہ، اور دوسرا ہے علم جو لوگ سیکھتے رہیں، اور تیسرا ہے نیکی کرنے والی اولاد اس کے لیے دعا کرے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں وقف کو ایک سدا بہار صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلا ہوتا ہے عام وقف، مسجد، مدرسے، اسپتال اور غریبوں کی مدد کے لیے پانی کا انتظام، راستے بنوانا اور صدقات کا سلسلہ۔ اور دوسرا ہوتا ہے شخصی وقف، کوئی شخص اپنی پراپرٹی یا مال کسی خاص اسلامی مقصد کے لیے وقف کرے۔ اور تیسرا ہوتا ہے مشہوری وقف، کوئی تجارتی نظام جو غریبوں اور دینی اداروں کے فائدے کے لیے وقف ہو۔ چوتھا ہے جدید وقف، ڈیجیٹل پلیٹ فارم یا NGO جو تعلیم، صحت اور سماجی ترقی کے لیے وقف کا نظام چلائے۔ اسلام میں وقف کی روایت 1000 سال پرانی ہے۔ کوئی مشہور ادارے جو آج بھی چل رہے ہیں وقف کی وجہ سے، الازہر یونیورسٹی مصر کی مشہور الازہر یونیورسٹی دنیا کی سب سے پرانی یونیورسٹی میں سے ایک ہے جو وقف کی مدد سے قائم ہوئی ہے۔ اور سلطان بائبرس ہاسپٹل، یہ ہاسپٹل 13 کنٹریوں میں بنا ہوا ہے اور پوری طرح وقف کی مدد سے ہی چل رہا ہے۔ اگر وقف کا نظام صحیح طریقے سے چلا ہوتا آج بھی مسلم امت کے بہت سے مسائل حل ہو گئے ہوتے۔ وقف کے کیا فائدے ہوتے ہیں؟ پہلا فائدہ صدقہ ذریعہ، قیامت تک اس کا اجر ملتا رہے گا۔ اور دوسرا فائدہ غریبوں کی مدد، محتاج اور یتیموں کے لیے یہ بہترین نظام ہے۔ تیسرا فائدہ تعلیم اور صحت کا بہترین وسیلہ، یونیورسٹیز، ہاسپٹل اور مدرسے وقف کی مدد سے قائم ہوتے ہیں۔ چوتھا فائدہ ہے معاشرے کی ترقی، اس کے ذریعے غریب ترین لوگوں تک مدد پہنچتی ہے۔ دوستو، وقف صرف ایک چیریٹی نہیں بلکہ اسلامی انویسٹمنٹ ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں بہترین منافع دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سے بزرگوں نے اس نظام کو اپنایا اور اس کے بے شمار فائدے اٹھائے۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے مال کا ثواب قیامت تک جاری رہے تو ہمیں وقف کے نظام کا حصہ بننا چاہیے۔